السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے 48 تک پڑھیں گے۔ تو 45ویں آیت میں ارشاد ہے، مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ آگے آیت میں کہا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آگے آیت میں ارشاد ہے، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم کا غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، یعنی شیطان نے ان سے کفار سے کہا کہ میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئی تو یہ کہہ کر چل دیا اور یہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، اور میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 45 سے 48 تک ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کون سے کام کرنے ہیں؟ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، صبر و تحمل، باہمی اختلافات ختم کر دینا ہے، غرور اور تکبر سے دور رہنا ہے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا کہنا تھا؟ ٹھیک ہے، اب ایک آیت میں ترجمے میں یہ ہے کہ اے اہل ایمان، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ۔ آگے دوسری آیت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو اور ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور آیت میں کہا گیا ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ سوال کی تفصیل یہ اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو، کسی صورت بھی میدان چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، ثابت قدمی سے اور استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی کفار کے ساتھ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، آپ کو پیچھے کسی صورت بھی نہیں ہٹنا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان اور سکون عطا فرماتا رہے، کیونکہ کلام ربانی میں سکون اور اطمینان ہے، تو جتنا تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو گے اتنا تمہیں سکون اور اطمینان ہوگا۔ اب یہ ایک قدرتی بات ہے کہ انسان وہاں ڈٹ کر اور جم کر وہ کام کر لیتا ہے جہاں اس کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے، تو جب جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی بھی آپ کو جو ہے نا وہ ثابت قدمی سے جو ہے آپ کو ثابت قدم رہنے کا جو ہے نا وہ موقع ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جتنی کثرت سے یاد کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یعنی یہ حکم دیا گیا کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ من و ان آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، کوئی تو چرا نہیں کرنی کہ یہ بات مانیں گے یا یہ بات نہیں مانیں گے۔
تو اللہ اور اس کے رسول کی آپ اطاعت کریں گے، خاص طور پہ جب آپ کفار کے ساتھ میں مقابلے میں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ صبر و تحمل سے مراد یہ ہے کہ میدان جنگ میں چاہے کتنے ہی لوگوں سے سامنا ہو، چاہے آپ کے سامنے مقابل کتنی فوج ہو، لیکن آپ نے صبر اور تحمل کے ساتھ میں جو ہے نا وہ کام کرنا ہے، صبر و تحمل کے ساتھ میں جو ہے وہ آپ نے عمل کرنا ہے، تاکہ آپ میں جو ہے بردباری ہو، تحمل ہو، مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ صبر و تحمل جہاں ہوتا ہے وہاں مستقل مزاجی ہو جاتی ہے، اور جب مستقل مزاجی ہو تو وہ آپ نے جنگ جو ہے وہ ہر حالت میں، اس کا مطلب ہے آپ اس کو جیت جائیں گے۔ دوسری بات آگے چل کے کہا گیا کہ باہمی اگر اختلافات ہیں آپس میں تو اس صورت میں وہاں پر جنگ کی صورت میں آپس میں باہمی اختلافات ختم کر دیے جائیں، کیونکہ اگر باہمی اختلافات ہوں گے تو اتحاد نہیں ہو پائے گا۔ اگر باہمی اختلافات جہاں ہو جاتے ہیں وہاں اتحاد نہیں ہوتا ہے، پھر چوں چرا والا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ کام میں کروں گا، یہ کام تم نہیں کرو گے، وہ کام وہ نہیں کریں گے، تو اس طرح جو ہے نا وہ کامیابی ناممکنوں میں سے ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بتانے کے لیے باہمی اختلافات چاہے کیسے بھی ہوتے ہیں، بالکل 100% یہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب جنگ اگر کفار سے کر رہے ہیں تو باہمی اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں گے، صرف ایک نظر میں ہوگا کہ ہمیں کفار سے ڈٹ کر جنگ کرنی ہے، اور غرور اور تکبر نہ کریں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ بے شک ہے، لیکن جو تکبر کی صورت میں نہ ہو، اس صورت میں ہو کہ آپ کے اس میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ جنگ کے لیے ہم نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کرنا، ہماری نصرت کرنا، ہمارے ساتھ ہماری مدد کرنا، ہمارے ساتھ رہنا، وہ اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں، لیکن غرور اور تکبر نہ کریں کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہیں ہے، عاجز اور انکساری کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ساتھ میں نکلیں گے، اور غرور و تکبر کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ ریاکاری اور دکھاوا نہیں کرو، جیسے کہ اس میں کہا گیا کہ جو ہے وہ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں، جی ہم تو بڑے جہاد پہ جا رہے ہیں، ہم تو بڑے اللہ و کے ساتھ جا رہے ہیں، یہاں ہمارے یہاں جو ہے نا عام طور پہ اس کو منع کیا گیا ہے، خاص طور پہ جنگ کے اس میں تو ویسے بھی ریاکاری اور دکھاوا ویسے ہی منع ہے۔ کوئی اگر بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بہت دکھاتا ہے میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو بہت نفل روزے رکھتا ہوں، میں تو بہت عبادت گزار ہوں، تو یہ اس کے لیے منع کیا گیا کہ ریاکاری اور دکھاوا کسی صورت میں بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اور خاص طور پر جب آپ کفار سے جنگ میں ہوں تو بالکل بھی آپ اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو شیطان جو ہے وہ ایک سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کے ساتھ آیا، اور وہ بنو بکر کا سردار تھا بہت بڑا، سراقہ بن مالک، وہ اس کی شکل میں شیطان کفار کے ساتھ آیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ میں ہوں اور فتح جو ہے وہ تمہاری ہی ہوگی۔ لیکن جب غزوہ بدر میں جب اس نے یہ دیکھا کہ جب غزوہ بدر شروع ہوا، جب اس نے یہ دیکھا کہ قطار در قطار فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں، قطار در قطار فرشتے جب اتر رہے ہیں مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے، مسلمانوں کو ساتھ دینے کے لیے، تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا ہوں۔ تو کسی مشرک نے اس سے کہا کہ اے سراقہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، تم تو ہمارے ساتھ ہو، تم تو ہمارا ساتھ دے رہے تھے، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور خدا جو ہے نا وہ بے شک ایک جو ہے نا وہ بہت سخت جو ہے نا وہ عذاب دینے والا ہے، اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ سورہ انفال کی اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بغیر کسی چون چرا، بغیر کسی اعتراض کے قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ امن و امان اور محبت جو ہے وہ رہے۔ اگر آپ نہیں مانیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بغیر کسی چون چرا کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں محبت ختم ہو جائے گی، امن و امان ہوگا ختم ہو جائے گا، اخلاقی اور معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ وجود میں آ جائیں گی، باہمی چپلکش اور رسوائی کا ڈر ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا
بس اس کے حکم پر چلو. جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ روگردانی کرتا ہے تو اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آگے ایسے آیت میں کہا گیا اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے حق کا مقابلہ، یعنی اتراتے ہوئے چلتے ہیں، بہت غرور و تکبر میں چلتے ہیں، مطلب ریاکاری اور جو ہے وہ دکھاوا کرتے ہیں. تو بولے اس طرح جو ہے وہ بالکل بھی نہ ہونا، اور ریاکاری اور دکھاوا جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے. امید آپ کو اسباب سمجھ آئے ہوں گے. اگر اسباب سمجھ آئے ہوں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.